نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی سعادت مند خاتون کا تذکرہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو بہت ہی نصیبوں والی تھی، بہت ہی نیک بختوں والی تھی۔ وہ سعادت مند خاتون حضرت حلیمہ بنت عبداللہ بن حارث سعدیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بڑی ایمانت دار تھیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اسی وجہ سے وہ عرب کی مشہور دودھ پلانے والی خواتین میں سے شمار کی جاتی ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے رضاعت کی خبر اپنے مسحور کن بیان کے ساتھ کچھ اس طرح بیان فرماتی ہیں کہ میں قبیلہ بنو سعد کی 10 عورتوں کے ساتھ نکلی، وہ بھی بچوں کی طلب میں تھی، بچوں کی تلاش میں تھیں کہ بچے پرورش کرنے کے لیے ہمیں مل جائیں۔ وہ سال قحط والا بالکل خشک بے آب و گیا تھا۔ فرماتی ہیں میرا سفید خچر بالکل لاغر کمزور تھا۔ ہمارے ساتھ اونٹنی تھی جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی، بڑی عمر والی تھیں۔ فرماتی ہیں اللہ کی قسم ایک قطرہ دودھ بھی نہیں دیتی تھیں، اور ہم اس بچے کی وجہ سے بالکل سو نہیں سکتے تھے جو بھوکا رہ رہا تھا۔ فرماتی ہیں نہ میرا اپنا اتنا دودھ تھا جو اس کو سیر کر سکتا تھا، نہ ہی ہماری بوڑھی اونٹنی میں کچھ تھا، لیکن ہمیں بارش اور کشادگی کی امید تھی۔ اسی حالت میں ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ ایسی کوئی عورت نہ تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش نہ کیے گئے ہوں، مگر ہر ایک یہ سن کر کہ یہ تو یتیم ہے پرورش سے انکار کر دیتی، کیونکہ باپ ہی سے مال ملنے کی امید ہوتی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور ان کے دادا اور والدہ سے شاید عورتوں کو کچھ امید نہ تھی۔ اسی طرح سب یتیم کہہ کر انکار کر دیتی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتی، یہاں تک کہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ ایک عورت رہ گئی تھی، مگر اس کو بھی پرورش کے لیے بچہ مل گیا، میں تنہا رہ گئی۔ جب قافلے نے چلنے کا ارادہ کیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ خالی ہاتھ لوٹوں۔ اللہ کی قسم میں اس یتیم بچے کو ضرور لے کر جاؤں گی، لہٰذا میں گئی اور لے لیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا تو برکتیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر پر موسلا دار بارش کی طرح برسنے لگیں، اور جیسے ہی ان کو گود میں اٹھایا اور اپنے سینہ مبارک سے لگایا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک سینہ دودھ سے بھر گیا۔ جتنا چاہا دودھ پلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ نوش فرمایا۔ پھر حلیمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ بن حارث کو بھی اٹھایا، انہیں بھی خوب سیر کر کے دودھ پلایا۔ پھر دونوں لاڈلے وہ لال سو گئے۔ فرماتی ہیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہم بڑی شدت اور بھوک اور پیاس میں تھے، کھانا میسر نہ تھا، اونٹنی بالکل بوڑھی تھی، دودھ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوا کرتا تھا، لیکن یکایک تمام مصیبتیں یکسر ختم ہو گئیں۔ جب سواری بنی سعد کے گاؤں میں پہنچی جہاں قحط سالی کے آثار ہر طرف جھلک رہے تھے، تو ہر چیز میں بے انتہا برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں۔ ان کی بکری گاؤں کی خشک چراگاہ کی طرف جاتی اور دودھ سے بھرے تھنوں کے ساتھ لوٹتی، اور دوسری بکریاں جس طرح نکلتی تھیں اسی طرح لوٹ آتی تھیں، یہاں تک کہ لوگوں نے چرواہوں کو ملامت کرنا شروع کر دی کہ افسوس تم پر، تمہاری بکریاں جب تم بکریاں چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو تو جیسے لے کر جاتے ہو ویسے واپس لے آتے ہو، تم ہماری بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں ابو زویب کی بیٹی کی بکری چرتی ہے؟ ہر دن زیادہ سے زیادہ برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ دودھ پلانے کا زمانہ ختم ہوا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائیں۔ حضرت آمنہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئیں، خصوصاً جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ 2 سال کی عمر تھی اور دیکھنے میں 4 سال کے لگ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ حضرت آمنہ سے بڑی لطافت نرمی سے پیش آئیں اور دلی خواہش ظاہر کی کہ اپنے لختے جگر کو چھوڑ دیں تاکہ وہ دوبارہ گاؤں لے جا سکیں۔ فرماتی ہیں کہ بھرپور اصرار کے بعد حضرت آمنہ نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی، اور حضرت حلیمہ بخوشی اپنے اوپر رشک کرتے ہوئے بچے کو واپس لے آئیں۔
اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور لٹا کر سینہ اطہر کو چاک کیا اور دل کو نکالا، پھر اس میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا نکالا اور فرمایا یہ آپ کے جسم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر اس کو ایک سونے کے تش میں دھویا، اس میں زمزم کا پانی تھا، پھر اس کو درست کیا اور اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ بچے جو ہیں بھاگے دوڑے آئے، یعنی آپ کے رضائی بہن بھائی، آپ کی والدہ جو رضائی والدہ تھیں ان کے پاس آئے اور انہیں خبردار کیا۔ جب یہ سب باتیں اماں حلیمہ کے پاس پہنچیں تو وہ پریشان ہو گئیں اور بھاگتی ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل صحیح سلامت ہیں، مگر رنگ بدلا ہوا ہے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا خوف زدہ ہو گئیں اور آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس لوٹا گئیں۔ حضرت حلیمہ اپنے گاؤں کی طرف لوٹی تو حضرت حلیمہ کو آپ کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکتوں والا زمانہ کبھی نہیں بھولا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت نبوت پہنایا تو حضرت حلیمہ سعدیہ مشرفہ بے اسلام ہوئیں۔ جب حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے، احسان اور نیکی کا مظاہرہ کرتے اور ساتھ ساتھ اپنے بچپن کے زمانے کو یاد فرماتے۔ کیسی خوبصورت زندگی ان کی پرورش میں گزری تھی، اسی طرح مسکراتے جیسے نیک لائق بیٹا اپنی شفیق ماں کے سامنے مسکراتا ہے۔ گویا کہ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ وہ ان کی شفقتوں اور محبتوں کو ہرگز نہیں بھولے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے اسلام لانے کے بعد ہجرت بھی فرمائی اور مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔